یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں۔ مدینے والے سے اپنا تعلق نہ توڑنا، ایمان والو اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑنا، مدینے والے سے اپنا تعلق نہ توڑنا۔ اللہ سے تعلق کی پہچان یہ ہے، اگر تیری پیشانی پر سجدے کا نشان ہے تو اللہ کا بندہ، اگر تیری پیشانی سے سجدہ نہیں نکلتا رب ذوالجلال کی قسم ہے تجھے بندہ کہنے کا اور رب کو رب کہنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ جس سے ناراض ہو اس سے مال نہیں چھینتا، اس سے کاروبار نہیں چھینتا، اس سے اولاد نہیں چھینتا، اس سے بیوی بچوں کی دولت نہیں چھینتا، اس سے جوانی نہیں چھینتا، اس سے صحت نہیں چھینتا، اس سے اس کی عزت عہدہ نہیں چھینتا۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ساری چیزیں دیتا ہے مگر سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کسی بھی نماز کے وقت کی اذان ہو گئی، بیٹے کو باپ نے کہہ دیا جا مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کے مسجد میں چھوڑ گیا۔ ایک گھر سے دو افراد نکلے، ایک باپ نکلا ایک بیٹا نکلا۔ بیٹا آگے بیٹھ کے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، باپ پیچھے بیٹھ کے موٹر سائیکل کی سواری کر رہا ہے۔ مسجد کے دروازے پر دونوں رکے، پیچھے والا مسجد میں آ گیا، آگے والا منہ دیکھتا رہ گیا۔ باپ بھی حیران ہے، نمازی بھی حیران ہے، باپ کو چھوڑ کے بیٹا چلا گیا۔ اللہ کی قسم نہ باپ لا سکتا تھا نہ بیٹا آ سکتا تھا۔ دروازے پر کھڑا فرشتہ پہرے دار، اس کے ہاتھ میں سجدہ کرنے والوں کا رجسٹر تھا، فرشتہ نام تھا۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا موٹر سائیکل پر آنے والوں میں باپ کا نام تو ہے بیٹے کا نام نہیں۔ بیٹے نے آنے کی کوشش بھی کی، فرشتے نے تھپڑ مار کر بھگا دیا۔ خبردار باہر نکل جا، آج کی نماز کی فہرست میں میں نے تیرا نام ہی نہیں دیکھا ہے۔ بھوکا رہنا برداشت کر لینا، بیمار رہنا برداشت کر لینا، تنگی میں رہنا برداشت کر لینا، بے اولاد رہنا برداشت کر لینا، بے نمازی ہونا برداشت نہ کرنا۔ ایک بے نمازی کی نحوست دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا ایک بے نمازی تمہارے محلے میں سے گزر گیا، اس نے گلی کا یوں کر کے پردہ تمہارے گھر کا گزرتے ہوئے اٹھا دیا، اندر قدم نہ رکھا، پردہ ہٹا کر تمہارے گھر کے اندر دیکھ لیا۔ اس بے نمازی کی نگاہ کی نحوست سے گھر اور گھر والوں پر 40 دن تک خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، اللہ کے پیغمبر نے بستی والوں کو خوشحال دیکھا، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے دیکھا۔ اولاد کی کمی کوئی نہیں، مال کی کمی کوئی نہیں، میٹھے پانی کی کمی کوئی نہیں، درختوں کی ہریالی کی کمی کوئی نہیں، فصلوں کی کمی کوئی نہیں۔ خدا کے پیغمبر نے اس ندی کے کنارے سے پانی پیا، اتنا میٹھا، خدا کا شکر کرتے ہوئے سفر اپنا اگلا شروع کر دیا۔ چل کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، بستی نہ رہی، لوگ نہ رہے، وہ درختوں پر خزاں آ گئی، پانی کی ندی خشک ہو گئی، لوگوں کے کپڑے پھٹے ہوئے، اناج کی غلوں کو آگ نے آ کے چھو لیا۔ خدا کا پیغمبر رونے لگ گیا، الہی یہ بستی کی بستی وہ نہیں ہے، میں بھول گیا۔ اللہ کے پیغمبر پہ وہی آئی، بستی بھی وہی ہے اور تو بھولنا کوئی نہیں۔ الہ العالمین اتنی خوشحالی بدحالی میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ فرمایا میرا عیسیٰ تو بستی والوں کو خوشحال دیکھ کے گیا تھا، تیرے بعد ایک آدمی یہاں سے گزرا جو سجدے کا انکاری تھا، جس نے ساری زندگی میں کبھی سجدہ نہ کیا، اس بستی کے پاس سے گزرا جو ندی بستی کی طرف جا رہی، گوٹھ گاؤں کی طرف جا رہی تھی، اس نے پانی نہ پیا بلکہ اپنے یوں کر کے ہاتھ ندی میں ڈال کر ہاتھوں کو دھو لیا۔ اس کی ہاتھوں کی نحوست کی وجہ سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔
مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، بے نمازی ندی میں ہاتھ دھوئے بستی اجڑ جائے، اور جس گھر کے اندر 10 بے نمازی ہو، حکومت کیا کرے گی؟ نازی خال کیا کرے گا؟ مولا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ دارالعلوم دیوبند والے کیا کریں گے؟ عبدالقیوم چلہ صاحب کیا کریں گے؟ اور لوگوں پہلے اپنا ایمان بنا لو۔ اس امت کے ذمہ 4 کام ہے، ایمان بنانا بھی ہے، ایمان پکانا بھی ہے، ایمان بچانا بھی ہے، ایمان پھیلانا بھی ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر عقیدہ یہ جمع کر رکھو، روزی رزق دینے والا کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ غمی خوشی کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نظر و نیاز کا مالک کون ہے؟ بچے بچی دینے والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ میری مرضی، چاہوں تو میں کسی کو جتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو بال بچر دار کر دوں، آل اولاد والا کر دوں، نہ چاہوں عائشہ کی گود کو آباد نہ کروں۔ مدینے پاک کا حجرہ عائشہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک بچہ مدینے کا چھوٹا سا پردہ اٹھا کے اندر آ گیا، اپنا عائشہ کے ویڑے میں کھیلنے لگ گیا، آنگن میں کھیلنے لگ گیا۔ سیدہ عائشہ کی آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ رحمت والے نبی نے دیکھا عائشہ رو رہی ہے، عفیفہ کائنات رو رہی ہے، منزہ کائنات رو رہی ہے، محسنہ کائنات رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے پوچھا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ سیدہ عائشہ نے حضور کے سامنے جھولی پھیلا دی اور بچے کی طرف اشارہ کیا، کملی والے کاش ایسا بھی میری گود میں آ جائے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا، فرما عائشہ ہم خاتم النبی ضرور ہے، ہم امام الانبیاء ضرور ہے، ہم سید الانبیاء ضرور ہے، لیکن عائشہ کال کھول کے سن لے، یا اختیار میرا نہیں چلتا بلکہ میرے خدا کا چلتا ہے۔ کیا خیال ہے 10-15 منٹ بات کر لوں کہ ختم کر دوں؟ اجازت ہے؟ کھلے دل سے کہہ رہے ہو؟ اٹھ کے جاؤ گے تو نہیں؟ پکی؟ میرا گھر تو بڑی دور ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا، تمہارا گھر تو بڑا قریب ہے۔ تم نے گھر بھی بچانا ہے، ایمان بھی بچانا ہے، الحمدللہ۔ ہاں، ورنہ گھر والی آج کل بڑی ڈاڈی ہے۔ ڈاڈی سمجھتے ہو؟ ایک ہوتا ہے دادی، جس کو سندھی میں ڈاڈی کہتے ہیں، وہ نہ سمجھ لینا، گھر والی بڑی ڈاڈی ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، تم نے جو پسند موبائلوں پر کی ہے وہ تمہیں در در کے ٹھوکریں کھلوائے گی۔ اس معاملے میں ماں باپ کی پسند رکھو، خدا کی قسم ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، مگر نہ پریشان ہو گئے۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، وہ پہلی گھر والی سے بڑا تنگ تھا، گھر والی اس سے تنگ، وہ اس سے تنگ، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے موت مانگتے تھے۔ بیوی بے ہوش ہو گئی، کومے میں چلی گئی، لوگ سمجھے مر گئی۔ گرم پانی سے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ اٹھا کے جب گلی میں لے جا رہے تھے، شوہر بڑا آگے محبت دکھا رہا تھا، کلمہ شہادت کے نعرے لگا رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں جنازہ بجلی کے کھمبے میں ٹکرایا، عورت اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب عورت اٹھ کے بیٹھی، شوہر کی جان نکل گئی، لال پیلا ہو گیا، لگا میں نہیں تھا، یہ تھے سارے۔ انہوں نے کہا تو گھر چل۔ گھر جا کے جو ہوا سو ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد قدرتی بیوی کا انتقال ہو گیا، دفنانے تک شوہر کی جان میں جان نہ رہی۔ جب جنازہ اٹھا تو سارا محلہ کہہ رہا تھا کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور جو شوہر تھا جنازے کے آگے چھلانگے مار مار کے کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ تو بھائی تم نے گھر بھی جانا ہے، تمہاری مہربانی ہے، گھر بچا کے۔ وہ لوگ کہتے ہیں قائد تیری سنیں گے بات ساری رات۔ ہاں قاضی کا تیری سنیں، اب تو قاضی گھر بیٹھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کئیوں کے فون پر میسج آگے ہوں گے کہ اب صبح ہی اچھی، اب نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز اللہ کے ساتھ تعلق، اس امت کے ذمہ 4 کام،
ایمان کا بنانا بھی، ایمان کا پکانا بھی، ایمان کا بچانا بھی، ایمان کا پھیلانا بھی، ایمان بنے گا دعوت سے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اتنی دعوت دو لا الہ الا اللہ کی، اتنا کلمہ عام کر دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے حاجی وہاب تو نہیں بن سکتے، لیکن حاجی عبدالوہاب کے سارے خادم ضرور بن سکتے ہیں۔ دن بھر دعوت دو، کلمہ پڑھا کرو، کلمہ طیبہ کا اقرار کیا کرو۔ سکرن والوں چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، رات کو گھر جا کے سو گئے، کوئی موبائل دیکھتا سوئے گا، کوئی ٹی وی دیکھتا سوئے گا، کوئی دکان کا حساب کرتا سوئے گا۔ میرے مانو دائیں کروٹ بدلتے وقت 3-4 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، 2-3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا کرو، پھر پروردگار عالم کے دربار میں دعا کر دیا کرو، الہی یہ جو میں نے کلمہ پڑھا، یہ میرا کلمہ پڑھنا تیرے پاس امانت ہے۔ الہ العالمین جب دنیا سے جانے لگو، کوئی شناختی کارڈ دبائے گا، کوئی جیب میں سے پیسہ نکالے گا، کوئی جیب میں سے الماری کی چابی نکالے گا، ہر ایک کو شہد پلانا یاد ہوگا، دودھ زمزم پلانا یاد ہوگا، کلمہ پڑھانا یاد نہ ہوگا۔ الہی یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب موت کا وقت ہے اللہ امانت میری سینے میں لوٹا دینا، تاکہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ سکرن والوں میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، مشاہدہ ہے، دن رات چلتا ہوں، صبح شام چلتا ہوں۔ پہلی بیماری ہوا کرتی تھی، ڈاکٹر بڑے شریف ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر پہلے رقیق القلب ہوا کرتے تھے، بڑے ایماندار ہوا کرتے تھے۔ ابا بیمار، اماں بیمار، ڈاکٹر بچوں کو کہتا تھا جاؤ گھر لے جاؤ، جتنی خدمت ہو سکے کر لینا۔ جب سے آئی سی یو بن گئے، جب سے ایمرجنسی وارڈ بن گئے، ابا بیمار ہے، آئی سی یو میں داخل کر دیا، بیٹا نہیں جا سکتا، بیوی نہیں جا سکتی، ماں نہیں جا سکتی، باپ پاس نہیں جا سکتا، پتہ نہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا، پتہ نہیں کیمیکل گولی بنی زبان کے نیچے رکھتے مرا، پتہ نہیں کون سا زہریلا انجیکشن ہے، پتہ نہیں حرام یا سور کی چربی کا انجیکشن لگتے لگتے مرا۔ اب تو میرے عزیزوں ایکسیڈنٹ میں موت آ رہی ہے، اذان دیتے ہوئے لوگ مرنا ختم ہو گئے، سجدوں کی موت ختم ہو گئی، شہادت کے رتبوں کی موت ختم ہو گئی۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ اکبر، ایمانداری سے بتلاؤ، آئی سی یو کے اندر مرا، ایمرجنسی وارڈ میں مرا، آکسیجن لیتا لیتا مرا، زبان کے نیچے ہارٹ کی گولی رکھتے رکھتے مرا۔ اب اکثر عملہ کمرے کے اندر بے نمازی تھا، ان بے نمازیوں نے آ کر اعلان کیا تمہارا ابا مر گیا، ابھی تھوڑی دیر بعد میت حوالے کر دیں گے۔ اکثر منہ باندھنے والے بے نمازی، پیروں کے انگوٹھے باندھنے والے بے نمازی، ایمبولینس کا عملہ اکثر بے نمازی، مسجدوں میں اعلان جا کر کرنے والے اکثر بے نمازی، بیری کے پتے لانے والے اکثر بے نمازی، گرم پانی کرنے والیاں اکثر بے نمازی، کپڑے اتارنے والے اکثر بے نمازی، کفن لانے سینے والے اکثر بے نمازی، غسل دینے والے اکثر بے نمازی، جنازے والی چرپائی پہ ڈالنے والے اکثر بے نمازی، جنازے کا اعلان کرنے والے آ جاؤ میت کا آخری دیدار کر لو۔ کہنے میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو مصلی پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اما عائشہ نے پیغام دے دیا، سیدنا بلال حبشی نے تلاش کیا، شانوں والا ابو بکر نہیں آیا، نماز کا وقت جا رہا ہے، حضرت عمر کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کا، نبوت کی زبان میں عمر کی آواز پہنچی، آپ نے فرمایا لا عمر ابو بکر، لا عمر ابو بکر، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے ابو بکر کو لاؤ، عمر کو نہیں۔ نماز پڑھا دی، اتنی دیر میں ابو بکر آئے،
حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، نبوت کی نگاہ پڑی، میرا ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ مصلی تیرے حوالے کرنا تھا۔ ابو بکر تو نے نماز پڑھ لی، جنی کملی والے پھر جا میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کروا دے۔ کملی والے نماز ہو گئی، عمر نے نماز پڑھا دی، فرمایا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، ابو بکر تو جا کے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر دوبارہ نماز پڑھا دے، تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، میرے صحابہ کے نفل ادا ہو جائیں گے، تاکہ کسی بھونکنے والے کتے کو جرت نہ پڑے، دنیا آنکھوں سے دیکھ کے کہہ دے نبی اپنی حیاتی میں مصلی ابو بکر کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ 3-4 دن پہلے میں ایک جگہ پڑھا، میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا، پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل ہر ولی کی خواہش ہے، ہر نیک بندے کی خواہش ہے، نبیوں کی خواہش ہے، ولیوں کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، عورتیں بھی خواہش رکھتی ہیں، مرد بھی خواہش رکھتے ہیں، اے جبرائیل بتا اللہ اکبر تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ جبرائیل مسکرا کے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، کملی اللہ پاک میری بھی خواہش ہے۔ جبرائیل بتا تیری کیا خواہش ہے؟ کہ اللہ جل شانہ کاش میں جبرائیل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہو جاتا۔ نبوت نے چہرہ پھیرا، کون ہے جس نے آج مسلمان بھائی کی عیادت کی ہو؟ حضرت عمر نے کہا یہ کام ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا جی عبد الرحمن بن عوف کے مرض کی عیادت کر کے آ گیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، دوسرا اعلان فجر کے وقت ہو رہا ہے، نبوت نے اعلان کیا آج کون ایسا جوان آدمی، آج کون ایسا بوڑھا جس نے آج نفلی روزہ بھی رکھ لیا ہو؟ پتا تھا رمضان کے مہینے میں امت روزے نہیں رکھے گی، میرے نبی نے نفلی روزوں کی اہمیت بدلا کر فرضی روزوں کی اہمیت بدلائی، فرضی روزوں کے بارے میں بدلا دیا۔ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ حضرت عمر آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں بائیں ڈال کے کھڑا کر دیا کہ کملی والے سارے صحابہ میں یہ کام ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ عمر تجھے ابو بکر پہ اتنا یقین کیسا؟ آؤ تمہارے ایمان کو جوڑ کے جاؤ، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، صحابہ کا ذکر کرنا عبادت، نبوت کے فضائل بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ جل شانہ کی قسم ہے۔ عمر تجھے ہر بات پہ ابو بکر پہ اتنا یقین کیسا؟ حضرت عمر فرمانے لگے صدیق اکبر کو روزہ انور میں گئے ہوئے دوسرا دن تھا، صدیق کے جنازے کو روزہ انور میں چھوڑ کے آئے دوسرا دن تھا، اللہ اکبر مجھے پتا تھا ابو بکر رات کی تاریکی میں اس محلے کی طرف جاتا ہے، ایک بڑھیا کی خدمت کر کے آتا ہے کہ اس رات بڑے عزم بڑے حوصلے سے میں حضرت عمر کہنے لگے میں چلا گیا، میں نے جا کے بڑھیا کا دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی بل دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ میں نے باہر سے جواب دیا انا عمر بالخطاب، عمر خطاب کا بیٹا آیا۔ بڑھیا کہنے لگی کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا اماں جان مجھے بتا تیرا کیا کام ہے، میں تیرے گھر کا کام کاج کر دوں۔ اللہ اکبر، مائی ہنس کے کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر۔ ابا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جس نے آنے سے پہلے اپنا حسب نسب بیان کر دیا، اپنا نام بتا دیا، اپنے ابے کا نام بتا دیا، وہ میرے گھر کا کیا کام کرے گا؟ خدا بھلا کرے اس نوجوان کا 2 سال 4 مہینے ہو گئے جو میرے گھر کا کام کر کے جاتا ہے، آج تک ابھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون ہے؟ کہ روزانہ رات کو تہجد کے وقت میرے گھر میں آ کے دروازہ بجاتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون ہے؟ کہتا اماں تیرا نوکر آیا ہے۔ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے؟ کہتا اماں نوکروں کا نام نہیں ہوا کرتا، بڑا حسین ہے، معجبین ہے۔ میں کہتی ہوں اندر آ جا، وہ چپکے سے آتا ہے، جھاڑو اٹھاتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، میرے برتن دھوتا ہے، میرا کھانا پکاتا ہے، میرے کپڑے بدلواتا ہے، پھر میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اماں کوئی اور کام تو نہیں؟ میں جھولی پھیلا کے سگے بیٹوں کی طرح دعا دیتی ہوں۔ آج دوسرا دن ہے، وہ میرے دروازے پہ نہیں آیا، مجھے
مجھے نام بھی نہیں پتا، چلو کسی کو بھجوا کر مدینے میں اس کا پتہ کروا لوں۔ اما جان کا کہنا تھا، حضرت عمر نے گھر کے دروازوں کو پکڑ کر ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ اما جان اب اس کا انتظار نہ کرنا، میں اس کا نام جانتا ہوں، وہ یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ اما جان اس کا انتظار نہ کرنا، کل عمر انہی ہاتھوں سے اللہ اکبر اس کی میت کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں چھوڑ کے آ گیا ہے۔ نبوت کی زبان سے تیسرا اعلان ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے آج فجر کی نماز سے پہلے صدقہ کر دیا ہو؟ سکرٹ والوں ناراض نہ ہونا، ہمارا صدقہ کیا ہے؟ کھانا بچ گیا جاؤ قرآن والوں کو دے آؤ، کپڑا گھس گیا جاؤ قرآن والوں کو دے آؤ، جوتا ٹوٹ گیا جاؤ قرآن والوں کو دے آؤ، جس چیز کو تیرے گھر کا کتا پسند نہیں کرتا وہ قرآن والوں کو جا کے دے آؤ۔ آؤ صدیق اکبر کا صدقہ سنو، اللہ کی قسم واہ صدیق سلام صحابہ، ہم صحابہ کی غلام، ہم صحابہ کے نوکر ہیں، سنو صدیق اکبر کا صدقہ۔ کہنے لگے کملی والے تہجد کی نماز میں اٹھا، میرا پوتا میرے بیٹے کا بیٹا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا، میں تہجد پڑھنا تھا، میرا پوتا بھی میرے ساتھ کھڑا ہو کے تہجد پڑھنے لگ گیا، میں نے سلام پھیر کر اپنی بیوی کو اپنے پوتے کو تہجد پڑھتے دکھایا۔ سکرٹ والوں ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، تیرا میرا بچہ اے بی سی بولے گا، اب یاروں کو دکھلائیں گے، تیرا میرا بچہ موبائل چلائے گا، اب یاروں کو دکھلائیں گے، انگریزی میں گانا گائے گا، اب یاروں کو دکھلائیں گے۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کی گود قرآن کا مدرسہ ہوتا تھا؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کے بچے ماں کا دودھ پی کر اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے؟ آؤ میں تمہیں ایک گود کا ذکر سناؤں، اس گود کا نام، اس مدرسے کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، پڑھنے والے طالب علم کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدرسے کی گود میں داخلہ لیا، گود والے مدرسے میں داخلہ لیا، ماں نے سینے سے لگا کر دودھ پلایا، دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنایا۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں حضرت حسین ماں کے سینے سے لگ کر دودھ بھی پیتا ہوگا اور قرآن کی تلاوت سن کے کہتا ہوگا ابا جان اس کھیر کی ادا کروں گا، اس گود کا حق ادا کروں گا، اس دودھ کا حق ادا کروں گا۔ ابا تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں جوان ہو کر کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ اب ہر گھر کے اندر حسین کے افسوس کا پرچم تو نظر آتا ہے، علم تو نظر آتا ہے، کسی مائی کی گود میں مجھے حسین نظر نہیں آتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانا چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں اپنے ارمانوں کی تکلیفیں لانا چھوڑ دو، اتنا ماں باپ کو رلاؤ جتنا قبر میں رو سکو۔ جو ماں باپ کو زمین کے اوپر رلائے گا اللہ جل شانہ کی قسم اللہ اس کے بچے کو قبر کے اندر رلائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ابو جی پیسے آ گئے، تیری لاٹری نکلے گی، تیری کمیٹی نکلے گی۔ ابو جان گھر میں ٹی وی لگایا، میرے کمرے میں لگا، میرے کمرے میں لگا۔ بچوں سے کہہ دو او بیٹے ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، ماں باپ گھر میں زندہ ہے، صبح ٹی وی دیکھو گے، رات کو ٹی وی دیکھو گے، خدا کی لعنت چہرے پر آئے گی۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ ہر مرتبہ دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنے لگے میرا پوتا سجدے کر رہا تھا، خدا کرے تیرے میرے گھر میں تیری اولاد بھی تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائے۔ جو بچہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، تیرا میرا بچہ
جمعے کی نماز نہیں پڑھتا وہ 5 نمازیں کیسے پڑھے گا؟ جو 5 نمازوں کا جس نے مزہ نہیں چکھا وہ تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ اکبر. جاؤ جاؤ ذرا اس خیمے سے باہر نکلنا، دعا کے بعد اس ٹینٹ سے باہر نکلنا، ذرا آسمان کی طرف دیکھنا، پوچھنا اے آسمان تیرے دروازے کیوں بند ہو گئے، تیرے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ آسمان رو کے کہے گا میں اپنے دروازوں کو کیوں کھولوں؟ تم نہیں رہے، فرشتوں نے زمین پر آنا چھوڑ دیا ہے. ایک وقت تھا آسمان پر رب تاریکی چھاتی تھی، چھا جاتی تھی، رات کو ستارے نکل جاتے تھے، آسمان کے دروازے کھلتے، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. تیرے میرے دروازے پر فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، تیرے میرے سجدوں والی جبی کو چومنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب تو نماز کا سلام پھیرتا تیرے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے تھے. سکرٹ والو میں نے آسمان کے دروازوں سے پوچھا اب کیوں نہیں کھلتے؟ کہ فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں وفاداروں کے زمانے کے بعد فرشتے جب زمین پر آئے 1400 سال بعد اترے، سکرٹ کے ہر گلی میں چلے گئے، ہر پاڑے میں چلے گئے، ہر محلے میں چلے گئے، سارا سکرٹ چار مارا، سارا گوٹھ براڑی چار مارا، ہر گھر سے گانے کی آواز آئی، کسی بھی دروازے سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی ہے. بیٹیوں نے پردے چھوڑ دیے، بیویوں کی حیا پیروں میں آ کے گر گئی، مردوں نے غیرت کا لبادہ اڑنا چھوڑ دیا، اتار دیا. مجھے ایمانداری سے بتا، جس بیٹی کو جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، جس اولاد کو سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگا، آج وہی بابا اسی اولاد کو دیکھ کر آنسو بہا رہا ہے، اسی جوال کو دیکھ کر جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے اٹھا لے، ایسی اولاد کی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے. تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں، پاکستان کی تبدیلی بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کے اندر تبدیلی لے کے آؤ. تیرے میرے گھر کے اندر اپوزیشن تیار ہو چکی، بیٹا باپ کی داڑھی پکڑنے کے لیے تیار ہے، بیٹی ماں کے منہ پر جوتی مارنے کے لیے تیار ہے. اگر تو نے اپنے گھر کی اسمبلی کو نہ دیکھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ اسمبلی کے ممبر تیرا ایسا منہ کالا کرایا گیا کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. میں چگوال میں مولانا ایک جگہ تقریر کے لیے گیا، 78 سال کا بوڑھا، سفید داڑھی، لال رنگ کی ٹوپی، گبرو جوان شیر جیسا چہرہ، میری قبر کے پیچھے آ کے رونے لگ گیا، ہجکیوں کے ساتھ رونے لگا. کہنے لگا مولوی صاحب موت کی دعا کر دو. میں نے کہا اللہ خیر کرے. کہنے لگے مولوی صاحب اولاد نے مجھے اتنا دکھ دیا، اب دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا ہے. نوجوانوں ہمارے پاس بچہ ہی کیا، ماں باپ ہے، مرنے کے بعد قرآن خالی کراتے ہیں، مرنے کے بعد نیاز دیتے ہیں، مرنے کے بعد دیگے اترواتے ہیں. اب ہوں کر کے رو رہا ہے، قبر پہ جا کے لپائیے کر رہا ہے، جمعے کے دل جا کر گلاب کی پتیاں ڈال رہا ہے. اور جب زندہ تھے اس وقت چہرہ دیکھنا گوارا نہ کیا، آج قبر کو دیکھ کے رو رہا ہے. اپنے گھر کی زندگی کے رخوں کو بدلو. بس ہمارا منشور معیار یہی ہے.